قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیہ مقدسہ کے اندر جناب سیدنا حضرت عزیر علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا۔ حضرت عزیر علیہ السلام بخت نصر ایک بادشاہ ہوا ہے، یہ بھی پوری دنیا کے اندر اس نے حکومت کی ہے۔ بخت نصر اس نے بنی اسرائیل کے اوپر حملہ کیا اور بنی اسرائیل کی جو بستی تھی اس کو تباہ و برباد کر دیا، اور بہت سارے لوگوں کو اس نے گرفتار کیا۔ جن لوگوں کو گرفتار کیا ان لوگوں کے اندر حضرت عزیر علیہ السلام آپ بھی تھے۔ اب انہوں نے پکڑا اور شہر بابل کے اندر لے گئے۔ پھر کچھ عرصہ گزرا اور حضرت عزیر علیہ السلام اس کی قید سے چھوٹے اور واپس اپنے علاقے کی طرف آئے، اپنے دیش کی طرف آئے۔ جب اپنی بستی کی طرف آئے دیکھا کہ وہاں پر بڑے گھنے اور لمبے چوڑے درخت ہیں جن کے اوپر پھل لگے ہوئے ہیں، اور پھر آپ اپنی بستیوں کی طرف آئے، بستی کی طرف آئے، دیکھا کہ بستی جو ہے یہ آپ کی جو بستی ہے وہ بستی چھت کے بال گری ہوئی ہے اور وہاں پر زندگی کا کوئی نام و نشان بھی نہیں ہے۔ جب جناب سیدنا حضرت عزیر علیہ السلام نے بستی کی حالت کو دیکھا، پوری بستی کا چکر لگایا، وہاں پر کسی کو بھی آپ نے زندہ نہ پایا، کوئی وہاں پر موجود نہ تھا، زندگی کا کوئی نام و نشان وہاں پر موجود نہ تھا۔ جناب سیدنا حضرت عزیر علیہ السلام آپ کے ذہن کے اندر یہ بات آئی کہ اب دوبارہ یہ بستی کیسے آباد ہوگی، اب دوبارہ اس بستی کو کیسے آباد کیا جائے گا، کیسے اس کے اندر لوگ آئیں گے۔ اللہ رب العزت نے جناب سیدنا حضرت عزیر علیہ السلام کی روح کو قبض کر لیا، اور 100 سال تک، پورے 100 سال تک جناب سیدنا حضرت عزیر علیہ السلام آپ کی روح کو اللہ رب العزت نے قبض کر کے رکھا۔ پھر اس کے بعد 100 سال کے بعد دوبارہ اللہ رب العزت نے آپ کے جسم کے اندر آپ کی روح کو ڈالا۔ جب جناب سیدنا حضرت عزیر علیہ السلام دوبارہ زندہ ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ بستی جو پہلے ویرانے کا منظر پیش کر رہی تھی اب وہی بستی آباد ہے، وہاں پر لوگوں کا ہجوم بھی ہے، لوگ بھی وہاں پر موجود ہیں۔ جناب سیدنا حضرت عزیر علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ اے عزیر آپ کتنی دیر سوئے ہیں، چونکہ جس وقت آپ کی روح کو قبض کیا گیا تھا وہ تقریباً صبح کا وقت تھا، اور جس وقت دوبارہ آپ کو زندہ کیا گیا وہ شام کا وقت تھا۔ تو جناب سیدنا حضرت عزیر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مجھے تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ میں نے دن کا ایک حصہ، کچھ حصہ آرام کیا ہے۔ تو آپ کو جواب ملا آپ نے دن کا ایک حصہ آرام نہیں کیا، بلکہ آپ نے زندگی کا ایک حصہ 100 سال کا عرصہ آپ موت کی آغوش کے اندر رہے ہیں، اور ہم نے آپ کو دوبارہ سے زندگی عطا فرمائی ہے۔ آپ کے پاس جو کھانا تھا آپ اس کی طرف دیکھیے، کھانا بالکل صحیح ہے، اس کو کچھ بھی نہیں ہوا، اور آپ جس گدھے کے اوپر سوار تھے ذرا اس کو بھی دیکھیے، اس کی ہڈیاں جو ہیں یہ زمین کے اوپر بکھری پڑی ہیں۔ اور جو بات آپ کے ذہن کے اندر تھی کہ اللہ رب العزت کیسے دوبارہ اس کو آباد کرے گا، دیکھو ہم کس طریقے سے آباد کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے حضرت عزیر علیہ السلام کے سامنے گدھے کو دوبارہ سے زندہ فرمایا، ہڈیاں اکٹھی ہوئیں، اس کے اوپر گوشت چڑھا، اس کے اوپر کھال چڑھی، اور پھر ایک فرشتے نے اس کے اندر روح کو ڈالا، اور وہ گدھا جو تھا یہ حضرت عزیر علیہ السلام کے سامنے دوبارہ سے زندہ کیا گیا، اور حضرت عزیر علیہ السلام دوبارہ اپنی بستی کے اندر آئے، اور ایک عورت تھی آپ اس کے پاس گئے جو کہ آپ کی خادمہ تھی، اپنے گھر کے اندر گئے اور وہ عورت آپ کے گھر کے اندر موجود تھی۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ عزیر کہاں ہے، یہ مکان عزیر کا ہے؟ اس نے کہا کہ آج میں نے ایک لمبے عرصے کے بعد عزیر کا نام سنا ہے، تم کون ہو؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں عزیر ہوں۔ اس نے کہا کہ نہیں، عزیر کو تو گزرے ہوئے 100 سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے مجھے دوبارہ سے زندگی عطا فرمائی ہے۔ چنانچہ وہ بڑھیا کہنے لگی کہ جو حضرت عزیر تھے وہ مستجاب الدعوات تھے، وہ جو بھی دعا کیا کرتے تھے اللہ رب العزت ان کی دعا کو قبول کیا کرتا تھا۔ اگر آپ واقعی عزیر ہیں تو آپ اللہ کے حضور دعا کریں اللہ رب العزت مجھے میری بینائی عطا کرے۔ آپ نے دعا کی تو اللہ رب العزت نے اس عورت کو دوبارہ سے بینائی عطا فرمائی۔ جب دوبارہ سے اس عورت کو بینائی ملی تو وہ پہچان گئی کہ آپ واقعی حضرت عزیر ہیں، اور پھر آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو اٹھایا تو اگرچہ وہ اپاہج ہو چکی تھی، اس کی ٹانگیں ختم ہو چکی تھیں، جب آپ اس کو پکڑ کے اٹھایا تو اب اس کی ٹانگوں کے اندر دوبارہ سے جان پڑی، اور پھر وہ حضرت عزیر کو لے کر ان کے بیٹوں اور ان کے پوتوں کے پاس گئی اور انہیں جا کے بتایا کہ یہ حضرت عزیر ہیں۔ اور پھر حضرت عزیر علیہ السلام نے ان کے سامنے تورات کو بیان کیا، ان کے سامنے تورات آپ نے
بیان کی۔ جب انہوں نے تورات کھول کے دیکھی تو جس طرح تورات حضرت عزیر نے بیان کی اسی طرح تورات جو تھی وہ بالکل اسی طرح تھی، منوان اسی طرح تھی، تو وہ کہنے لگے کہ اتنا بڑا حافظہ جو ہے یہ اللہ کے بیٹے کا ہو سکتا ہے۔ تو اس طرح بنی اسرائیلیوں نے حضرت عزیر کو ابن اللہ کہنا شروع کیا۔ تو اللہ رب العزت نے یہ سارا واقعہ قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیہ مقدسہ کے اندر بیان کیا۔ او کالذی مر علی قریۃ، یا اس شخص کی طرح جو گزرا ایک بستی سے، وہی خاویۃ علی عروشہا، جو کہ گری پڑی تھی اپنی چھتوں کے بل۔ قال، حضرت عزیر علیہ السلام کہنے لگے اپنے دل ہی دل کے اندر، انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، کیسے زندہ کرے گا اللہ رب العزت اس کو اس کی موت کے بعد؟ یعنی یہاں پر تو ہر طرف موت رقص کر رہی ہے، ویرانی ہی ویرانی ہر طرف ہے، یہاں پر نہ کوئی بندہ ہے نہ کوئی بشر ہے، اب دوبارہ یہ بستی کیسے آباد ہوگی؟ فاماتہ اللہ مئۃ عام، اللہ رب العزت نے انہیں 100 سال وادی کی آغوش، موت کی آغوش میں رکھا۔ ثم بعثہ، پھر آپ کو دوبارہ سے زندگی عطا کی گئی۔ قال کم لبثت، اور آپ سے سوال کیا گیا کہ آپ کتنی دیر تک سوتے رہے؟ قال لبثت یوما او بعد یوم، آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تو آرام کیا ہے ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ۔ قال بل لبثت مئۃ عام، اللہ رب العزت کی طرف سے آپ کو جواب ملا بلکہ آپ تو 100 سال تک سوتے رہے ہیں۔ فانظر الی طعامک، پس دیکھیے آپ اپنے کھانے کی طرف، وشرابک، اور اپنے پینے کی طرف، لم یتسنہ، جو کہ نہیں گلا، یعنی جو کہ اپنی اصلی حالت میں موجود ہے۔ وانظر الی حمارک، اور دیکھیے آپ اپنے گدھے کی طرف، وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، اور بنائیں گے ہم اس کو نشانی لوگوں کے لیے۔ وانظر الی العظام، اور دیکھیے آپ اس کی ہڈیوں کی طرف، کیف ننشزها، ہم ان کو کیسے اکٹھا کرتے ہیں، ثم نکسوها لحما، پھر ہم ان کو کیسے گوشت کا لباس پہلاتے ہیں۔ فلما تبین له، پس جب یہ سارا معاملہ ان کے سامنے ہوا، قال اعلم، آپ ارشاد فرمانے لگے کہ اعلم، میں جان گیا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ رب العزت ہر چاہت کے اوپر قادر ہے۔ یعنی اس واقعہ سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہی موت و حیات ہے، اور اللہ رب العزت نے ہر ایک کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے، اور اللہ رب العزت جب چاہے گا بندے کو موت عطا فرمائے گا، اور پھر دوبارہ جب چاہے گا اللہ رب العزت زندہ فرمائے گا۔ اور ہم چونکہ مسلمان ہیں اور ہمارا اس بات کے اوپر عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہ ہمیں موت دے گا اور پھر دوبارہ ہم کو پیدا کیا جائے گا، اور پھر سارا جو حساب و کتاب والا عمل ہوگا وہ ہوگا، اور اس کے بعد اللہ رب العزت ہمیں جنت کے اندر داخل فرما دے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا ہے، اللہ تعالی ہمیں ان واقعات سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہر وقت موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں جنت کے لیے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔